السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کا بھیجا ہوا سپریم کورٹ کا آرڈر واٹس ایپ پر کیا آیا، کیا امور میں مجھے کیا کہنا چاہیے، ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ آخر اردو کا کیا ہوگا، یہ سوال ہے ہر ایک کی زبان پر جو کہ گروپس میں رہتے ہیں۔ چودھری نثار احمد صاحب جو کہ 3 گروپس کے ایڈمن ہیں، کئی لوگوں سے اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے سلسلے میں وضاحت چاہتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی فون کیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی جو کہ اس آرڈر کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں رابطہ کر کے معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چودھری نثار احمد صاحب اردو پریمی ہیں اور صحافی ہیں۔ ان کے خیالات ممبئی کے انقلاب اور بنگلور کے سالار روزناموں میں زمانے سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ انہیں انگریزی سے بھی دلچسپی ہے، اب بھی وہ ریڈینس میں لکھتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اہم ایشوز پر ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ایک حشاش بشاش قوم کے لیے مر مٹنے کو تیار رہنے والے فرد ہیں، بہت جوشیلے، آپ جانتے ہیں۔ اور اردو سے تو ان کی محبت جنون کی حد تک ہے۔ میں نے وومیت جرنل کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ایک اہم بھائی جناب کاتب محمد حنیف صاحب سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آخر کیا ہے اور مستقبل میں اردو کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال کورٹ سے ایگزمپشن لے کر بچوں کو امتحان میں اپیئر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ مگر اب بھی حکومت کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی ہے۔ سب کو انتظار ہے کہ تمل ناڈو حکومت کیا قدم اٹھائے گی۔ کیا انگریزی کے ساتھ اردو پڑھنے کے لیے موقع ملے گا، یا جیسا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے انگریزی تمل کے ساتھ ساتھ ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر اردو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ حکومت کی وضاحت کے بعد ہی ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم ہو سکے گا کہ ہماری حکومت، تمل ناڈو حکومت کیا چاہتی ہے۔ جیسے بھی ہو، مجھ جیسے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان میں الجھ کر رہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں انگریزی اور تمل ہی پڑھائیں تاکہ وہ تمل میں بھی عبور حاصل کریں اور تمل ناڈو میں رہنے والے کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم تمل میں مہارت حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو جان لینا چاہیے کہ تمل ناڈو میں رہنے والے مسلمانوں میں تمل بولنے والوں کی تعداد 75-80% ہے۔
ہماری زبان ہمیں پیاری ہے، ہر ایک کو مادری زبان پیاری ہوتی ہے، مگر اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور ہم ایک فیصلے پر پہنچیں۔ حکومت کیا کرے گی کیا نہ کرے گی یہ دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ اگر 3 لینگویج فارمولا کو حکومت اپناتی ہے لنگوسٹک مائنارٹیز کے لیے تو ہندی کا کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، تو کنفیوژن پیدا ہوگا ہی۔ تو ان تمام سے بچ کر حکومت کام کرنا چاہتی ہے، ہماری تمل ناڈو حکومت۔ اس لیے میں پھر ایک بار ایک ویڈیو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، پھر ایک بار آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اسکول میں داخلہ کے وقت انگریزی اور تمل ہی پڑھائیں، اردو نہیں۔ اردو کے لیے کچھ انتظام کریں، استاد رکھیں، مدرسے میں بھیجیں۔ اگر والدین اردو جانتے ہیں تو وہ پڑھائیں، کچھ محنت کریں۔ کوئی کامیابی یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچ مچ ہمیں اپنی مادری زبان سے محبت ہے، ہم اردو پریمی ہیں۔ تو تہیہ کر لیجئے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کو اردو تعلیم ضرور دیں گے، مگر اسکول کے محتاج نہیں رہیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کام۔ مثال میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ ضرورت پڑی ہے۔ میری نواسی ایک اسکول میں پڑھتی ہے، وہ MR میں، اور وہاں اردو نہیں ہے۔ اہلیہ نے میری نواسی کو قرآن بھی پڑھایا ہے اور اردو تعلیم بھی دی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ بچی اچھی اردو بولتی ہے۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوشش کرنے سے ہمیں اچھا پھل ملتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہیں کہ خوابوں کی دنیا میں بسے رہتے ہیں اور آسانی سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ منت صلوات، نہیں بھائی نہیں، منت صلوات کی ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر میدان میں فعال بننے کی ضرورت ہے۔ تو اب میں اور وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا، اور سیدھے آپ کو برادرم حنیف صاحب کے آڈیو پر لے جاتا ہوں، تاکہ آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے سلسلے میں اور تمل ناڈو میں اس سلسلے میں جو حالت نظر آتی ہے اس پر انہوں نے اچھی روشنی ڈالی ہے، وہ سنے گا اور سمجھے گا کہ تمل ناڈو میں اردو کے بارے میں کیا حال ہے۔ اچھا تو اب اجازت، سنیے گا بھائی کاتب محمد حنیف صاحب کا آڈیو۔ جزاکم اللہ خیرا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔